میں چل رہی ہے۔ صادق بھائی، کیا میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور کر سکتے ہیں۔ صادق بھائی، تو آپ مجھے یہ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 23 برسوں کی قلیل مدتوں میں نازل ہوا۔ تھوڑا تھوڑا یا ایک ایک پارہ یا ایک ایک سورہ؟ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، جیسی ضرورت پڑتی گئی نازل ہوتا گیا۔ پورے قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ پورے قرآن مجید میں 6663 آیتیں ہیں۔ پورے قرآن مجید میں کتنے سجدہ تلاوت ہیں؟ پورے قرآن مجید میں 14 سجدہ تلاوت ہے۔ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ صادق بھائی، کیا آپ مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ جی میں سنا سکتا ہوں۔ تو سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ صادق بھائی، ابھی آپ نے الحمدللہ سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک پڑھا، کیا آپ وَلَضَّالِّينَ کا حصے لگا سکتے ہیں؟ جی میں وَلَضَّالِّينَ کا ہجا لگا سکتا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ وا زبر و، لام زاد زبر لن، ولد زوال الف لام مد زبر زال، لام یا ذلی، وَلَضَّالِّينَ، نون زبر نہ، وَلَضَّالِّينَ۔ اگر آیت پہ رکیں گے تو وَلَضَّالِّينَ پڑھیں گے۔ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ صادق بھائی، درود تاج پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیا آپ کو درود تاج یاد ہے؟ جی القمہ بھائی، مجھے درود تاج یاد ہے۔ تو سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ضافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش باللہ والقلم سید العرب والعجم، جسمه مقدس مؤطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الجہا بدر الدجى صدر الأولى نور الہدى خیف الورى مصباح الجلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ وشیمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المستحقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمعشوقین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتی نبی الدارین صہیب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا محمد الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المستحقون بالنور جمال صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلموا تسلیما۔ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ صادق بھائی، کیا آپ کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہے؟ جی القمہ بھائی، مجھے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہے۔ تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ صادق بھائی
دعا پڑھے. کھاتے وقت یاد آئے تو یہ دعا پڑھے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بسم اللہ اول وآخر. آپ کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. علقمہ بھائی کیا میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی جی صادق بھائی آپ بھی مجھ سے کچھ سوالات کر سکتے ہیں. علقمہ بھائی تو آپ مجھے یہ بتائیے نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں؟ نماز جنازہ میں صرف 4 تکبیریں ہیں. علقمہ بھائی آپ نماز جنازہ میں اس وقت شامل ہوئے جس وقت آپ کی 1 یا 2 یا 3 تکبیریں چھوٹ چکی ہو، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ صادق بھائی آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا ہے تو جواب غور سے سنیں. جب کسی شخص کی نماز جنازہ میں 1 2 یا 3 تکبیریں چھوٹ جائیں اس وقت آپ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں. جب امام سلام پھیر دے تو آپ اپنی بچی ہوئی 1 2 یا جتنی تکبیریں بچی ہو اتنی بار اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دے، آپ کی نماز ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ الحمدللہ. علقمہ بھائی تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت پر بیٹھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا وہ دعا آپ کو یاد ہے؟ جی صادق بھائی وہ دعا مجھے یاد ہے. تو سنائیے. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ الحمدللہ. علقمہ بھائی کیا آپ کو اذان کے بعد کی دعا یاد ہے؟ جی جی صادق بھائی یہ بھی دعا مجھے یاد ہے. تو سنائیے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا للذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ. الحمدللہ. علقمہ بھائی آپ کے مدرسے میں کچھ سورہ بھی یاد کروایا جاتا ہے؟ جی جی صادق بھائی میرے مدرسے میں سورہ بھی یاد کروایا جاتا ہے. آپ کو کون کون سی سورہ یاد ہے؟ مجھے لگ بھگ 15 سورہ یاد ہے جس میں سے ایک سورۃ الملک بھی شامل ہے. تو سورۃ الملک کی چند آیت کریمہ پڑھ کر سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. علقمہ بھائی کیا آپ کو قربانی کرنے کا طریقہ معلوم ہے؟ یعنی جانور کو کیسے لٹایا جاتا ہے اور ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لیٹائیں کہ آپ کا دایاں پاؤں اس کی پہلو پر ہو اور تیز چھری لے کر یہ دعا پڑھیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسوکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المشرکین. اللہم لکا ومنکا بسم اللہ اللہ اکبر پیر پر جوا کرے اور جوا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے. اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر دوسرے کی قربانی ہو تو منی جگہ من کہہ کر اس کا نام لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ الحمدللہ. میرے تمام سوالوں کا بہت ہی بہتر جواب دیا آپ نے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو بات چیت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجھے اس سے لکھوا کر کے لے لینا. اگر کسی اور یونیورسٹی میں اتنا بڑا بچہ اگر پڑھتا نا, میں کہتا ہوں کہ اتنی ساری باتوں کی جانکاری اس کے پاس نہیں ہوتی. کہیے سبحان اللہ, اور مسکرا کر کے کہیں یا رسول اللہ. ارے پیارے, ہم نے تو دیکھے پیارے, اس سے بڑے بڑے بچے رہتے ہیں, اسے ٹھیک سے ناک صاف کرنے نہیں آتا, اور یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ہمیں نیتیں بتا رہے ہیں. پیارے, یہ طریقہ ہمیں کہاں سیکھا؟ یہ طریقہ ہمیں رسول کے گھر سے ملا ہے, یعنی یہ طریقہ ہمیں مدرسوں سے ملا ہے. یہ طریقہ ان بچوں کو کس مدرسے سے ملا؟ جو مدرسہ آپ کے علاقے میں ہے, اس مدرسے کا نام مدرسہ بارش رحمت ہے. پیارے, تبھی تو یہ بچے اپنے جملوں کی بارشیں کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا پیارے یہ بول رہے ہیں اور رحمت کی بارشیں ہو رہی ہے. سبحان اللہ, بس صرف آپ سبحان اللہ بولتے رہیں, ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں, اور ان بچوں کے ساتھ ساتھ پیارے اس مدرسے کو, جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں, جو ناظم اعلیٰ ہیں, اراکین کمیٹی میں جو شامل ہیں, پیارے آپ ان کے بازوؤں کو مضبوط کریں, ہر ایک چیز سے تعاون کریں, تاکہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں کوئی اور چیز نہیں ہو, بلکہ اللہ کا مقدس کلام ہو اور میرے رسول کا فرمان ہو. تب جا کر کے آپ جب اس دنیا سے کوچ کریں گے نا, یہ بچے آپ کے لیے سالے ثواب کرتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ کے لیے سالے ثواب دعائیں مغفرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پیارے, ان بچوں کو, یہاں کے ناظم اعلیٰ کو, یہاں کے مدرسوں کو آپ ان کے بازوؤں کو حوصلہ دیں, آپ ان کے بازوؤں میں جڑ جائیں, تاکہ ان کا اور بازو طاقتور ہو جائے, تاکہ ایسے ایسے ایک دو بچے نہیں, بلکہ یہاں جتنے بچے جنم لیتے ہیں وہ سب سے پہلے کوئی عام عالم دین حاصل نہ کرے, بلکہ دین مصطفیٰ حاصل کرے. جب آپ یہاں کے اراکین کو, یہاں کے کمیٹی کے لوگوں کو, وہاں کے اساتذہ کو اس مدرسے کے آپ اس میں تعاون کریں گے, آپ اس میں محبت کے ساتھ ان سے ملیں گے, تب وہ جا کر کے محبت سے پڑھائیں گے, اور آپ کے بچوں کو کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں بلکہ دین کی باتیں سکھائیں گے. آئیے پھر سے کسی مدرسے کے پڑھنے والی دو بچیاں, یعنی مکالمہ کے لیے میں دعوت کلام دوں. عالیہ پروین بنت محمد تنویر, نیا ٹولہ میر غیاث چک, و علیشہ پروین بنت محمد شبیب میر غیاث چک. ان سے گزارش کروں دونوں سے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا علیشہ بہن آپ خیریت سے ہیں؟ جی ہاں عالیہ بہن, میں خیریت سے ہوں. آپ کس مدرسے میں پڑھائی کر رہی ہیں؟ میں مدرسہ بارش رحمت میں پڑھائی کر رہی ہوں. کیا میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ جی آپ مجھ سے سوالات کر سکتی ہے. آپ پہلا کلمہ ترجمہ کے ساتھ سنائیے. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ حضور کی عمر 63 سال تھی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. وہ کون کون سی تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ حضور کے 3 بیٹے تھے. وہ کون کون سے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ حضور 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ حضور مکے میں پیدا ہوئے تھے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی پہلی شادی کس عمر میں ہوئی؟ حضور کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس سے ہوئی؟ حضور کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضور کے 11 بیویاں تھیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کیا عالیہ بہن میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ جی آپ بھی مجھ سے سوالات کر سکتی ہیں۔ آپ دوسرا کلمہ ترجمہ کے ساتھ سنائیے۔ دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ عالیہ بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ حضور ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ عالیہ بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام کس نے رکھا تھا؟ ان کے دادا عبد المطلب نے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ عالیہ بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا کیا نام تھا؟ حضور کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ عالیہ بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ حضور کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس گھر میں ہوئی تھی؟ حضور کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوئی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ عالیہ بہن آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ جی علیشہ بہن آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ وہ کون کون سی آپ مجھے بتائیے؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ کیا عالیہ بہن آپ کو سونے کی دعا یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے۔ تو سنائیے۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیا عالیہ بہن آپ کو سو کے اٹھنے کی دعا یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے۔ تو سنائیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ عالیہ بہن آپ نے میرے تمام سوالوں کو بہت اچھا جواب دی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات بولنی چاہیے یا نہیں بولنی چاہیے، ہمیں کبھی کبھی ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ بچیاں جو ہے یہ آپ کے علاقے کی نہیں بلکہ میرے علاقے کی ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ پیارے آپ کے علاقے کی بچی ہے اور اسلام کی اتنی ساری باتیں اتنی ساری نالجیں اپنے دماغ میں بسائے رکھی ہے، محفوظ رکھی ہے پیارے، اور آپ خاموش ہو کر کے سماعت کر رہے ہیں۔ ارے پیارے آپ کو تو کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانا چاہیے۔ پیارے یہی وہ اسلام دھرم ہے، یہی وہ مذہب ہے پیارے۔ اگر آپ علم دین حاصل کرو گے پیارے لوگ اپنے پلکوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہی وہ مذہب ہے پیارے۔ اگر کوئی حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کرے، وقت کا پردھان منتری ہو، وقت کا ایم ایل اے ہو، وقت کا کوئی مکھیا ہو، اگر نماز حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں تو وقت کے مکھیا کو پیچھے آنا پڑتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے پیارے، اور آپ خاموش ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ پیچھے والے لوگ بھی کہیں یا رسول اللہ، تبھی تو شاعر کہتا ہے پیارے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے پیارے نعرہ لگائے، اگر آپ کو نہ لگانا تو میرا ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ رسالت، جشن روز اعظم، مدرسہ وارث رحمت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اچھی اچھی باتیں یہ بچیاں بتا رہی ہے. اگر آپ ان میں سے ایک بات پر بھی اگر عمل کر لینا تو آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کہیے سبحان اللہ. آئیے ثانیہ پروین بنت محمد ریاض گلزار پوکھر ناہید بنت محمد محفوظ نیا ٹولہ مل گیا سر سے گزارش کروں کہ مائک پر تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ثانیہ بہن آپ خیریت سے ہیں؟ جی ناہید بہن میں بخیر ہوں. ثانیہ بہن آپ کی پڑھائی لکھائی کیسے چل رہی ہے؟ میری پڑھائی لکھائی اچھی چل رہی ہے. آپ کس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ میں مدرسہ بارث رحمت مریاض چک میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں. آپ وہاں کیا کیا پڑھائی کرتی ہیں؟ میں وہاں قرآن مجید اردو اور دینیات کی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہوں. کیا وہاں نماز پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا جاتا ہے؟ جی ناہید بہن مجھے وہاں نماز پڑھنے کا بھی طریقہ سکھایا گیا ہے. تو آپ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے. نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے بیچ 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑی ہوں اور نماز کی نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت فرض نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں لیکن اپنے ہاتھوں کو دوپٹے یا چادر سے باہر نہ نکالیں. ہاتھوں کی انگلیاں نہ بالکل ملائیں نہ انہیں پھیلائیں بلکہ اپنے حال پر چھوڑ رکھیں. ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رکھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں مگر تکبیر کے وقت سر نہ جھکائیں اور تکبیر کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لیں. یوں کہ بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پیٹھ پر داہنی ہتھیلی رکھیں اور ثنا پڑھیں. پھر تعوذ پڑھیں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تشمیہ پڑھیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر الحمدو شریف پڑھیں. ختم ہونے پر آہستہ سے آمین کہیں. اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیت پڑھیں یا 1 آیت کے برابر ہو اور الحمدو کے بعد اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیت پڑھیں یا 1 آیت کے برابر ہو اور الحمدو کے بعد اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جائیں یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کریں تو اللہ اکبر شروع کریں اور رکوع کے بیچ جائیں تو تکبیر ختم کریں. رکوع کے لیے صرف اتنا جھکے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. پیٹھ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ ڈالیں بلکہ محض ہاتھ رکھ دیں. ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی بازو پہلو سے چپکی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں. مردوں کی طرح خوب سیدھی نہ کریں اور رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں. پھر سمیع اللہ
फेरें और कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और इसी तरह अपनी नमाज को मुकम्मल करें। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग बोले सुभान अल्लाह। उस सहाबा का क्या नाम है जब अल्लाह के रसूल ने दुनिया में ही जन्नती होने की इशारत दी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो 10 खुशनसीब सहाबा हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में ही जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी थी, उसे अशरा मुबश्शरा भी कहते हैं। उस 10 खुशनसीब सहाबा का नाम आप बता सकती हैं? जी जी मैं बता सकती हूँ। उनमें से पहला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुर रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत शाद रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत शाहीद रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु। यही वो 10 खुशनसीब सहाबा हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में ही जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी थी। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस काफिर का क्या नाम है जिसके पत्थर से हुजूर की रुखसार मुबारक खून से आलूदा हो गई? अल्लाह। वो अब्दुल्ला इब्न कीमिया मलऊन था कि उसने हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा पत्थर फेंका कि आपका रुखसार मुबारक खून से आलूदा हो गया और खुद की कलियां हुजूर के रुखसार मुबारक में बेवस्ता हो गई। उस सहाबी का क्या नाम है जब हुजूर की रुखसारी मुबारक खून से आलूदा बेवस्ता खून की कड़ियां अपने दांतों से खींचकर निकाल रहे थे तो खुद उनकी दांत टूट गई? हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाइब है, मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? सानिया बहन, आप भी मुझसे कुछ सवाल कर सकती हैं। जब आपने मुझसे नमाज पढ़ने का तरीका पूछ ही लिया है तो नमाजी के ताल्लुक से मैं सवाल करती हूँ आपसे, वित्र की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए तो क्या करें? वित्र की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए तो आप सजदा सहावी कर सकती हैं। सुभान अल्लाह। सजदा शहावे करने का तरीका क्या है? सजदा सहावी करने का तरीका यह है कि अगर आप 4 रिकात वाली नमाज पढ़ रही हैं या 3 रिकात वाली नमाज पढ़ रही हैं या 2 रिकात वाली नमाज पढ़ रही है, अगर आप कोई भी रिकत की नमाज पढ़ रही है, उस नमाज की आखिरी रिकत में अत्तहियात पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेरे, फिर 2 सजदा करें, फिर अत्तहियात पढ़े, फिर दरूद शरीफ पढ़े, फिर दुआए मासूरा पढ़े, फिर दोनों तरफ सलाम फेर कर 2 सजदा करें, फिर अपने नमाज खत्म करें। सुभान वाह अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाहिद बहन आप सजदाए तिलावत करने का तरीका बता सकती हैं? जी सानिया बहन, सजदाए तिलावत करने का कुरान मजीद में 14 मकामात ऐसे हैं जिसे पढ़ने या सुनने से सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। सजदाए तिलावत करने का तरीका यह है कि अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और उसमें कम अज कम 3 मरतबा सुभानी रब्बियल आला पढ़ें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। बस ना ही उसमें हाथ उठाना है और ना ही उसमें कोई सलाम करना है। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन से सहाबी हैं जो कछवाए अहद में मुसलमान के ही हाथों से शहीद हो गए? हजरत यमान रजी अल्लाह अन्हु जो हजरत हुज़ैफा के वालिद थे, उस गजवाए उहद में मुसलमानों के ही हाथ धोखे से शहीद हो गए। गजवाए उहद में कितने मुसलमान शहीद हुए और कितने कुफ्फार मक्तूल हुए? उस गजवाए उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए और तकरीबन 300 कुफ्फार जहन्नम रशीद हुए। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाहिद बहन, आपने मेरे तमाम सवालों का बहुत अच्छा जवाब दी। अब मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सानिया बहन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस मेरा काम है आपको बेदार करना, दीन की बातें बताना। इन बच्चियों का काम है आलिम दीन का काम है। मेंबर नाज पर एक बेहतरीन आलिम दीन जिसे दुनिया मुफक्किर कौम मिल्लत हमदर्द इस्लाम उस्तादुल हफ्फाज हजरत। पीछे वाले लोग मुस्कुरा करके कहें या रसूल अल्लाह। प्यारे शायर कहता है कि हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, कुरान पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। अभी हम कुरान और हदीस की रोशनी में दीन की बातें सीख रहे थे प्यारे। मैं तो रब्बे कहता हूँ मौला कि हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन ना बोलेंगे?
कहिए ना आमीन। हर काम में आपको बोलना पड़ता है प्यारे। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 5 साल गुजरा होगा प्यारे, आप तो हमसे बेहतर बड़े लोग बैठे हैं, अक्लमंद हैं, दानिशमंद हैं। यकीन जाने आपको एक बात बताऊं, स्टोव का जमाना हुआ करता था, आप मेरी बात समझ गए होंगे। स्टोव का जमाना हुआ करता था, जब आग नहीं भड़कती थी ना, लोग उसमें पिन दिया करते थे। वही हाल आप लोगों के साथ लग रहा है, खामोश हो जाते हैं, पिन देने की जरूरत पड़ती है प्यारे। आप बोले मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह। अभी आपने जितनी बच्चियों को देखे या बच्चों को देखे प्यारे, ये तो इब्तिदा इश्क था, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी और बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो कि सीनियर हैं, वो अभी आने के लिए मेंबर नाज पर तशरीफ लाएंगे। उससे कबल आइए सना खान मुस्तफा, तूतिए बागे रिसालत, चमनिस्तान रजा, हजरत मौलाना अकमल रजा अकमल नक्शबंदी को इन अशार के साथ दावत कलाम दूं। अगर बात अच्छी लगे, अशार अच्छा लगे, आप सुभान अल्लाह कहें, वरना खामोश रहें, मेरा काम हो जाएगा। शायर कहता है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कहिए ना सुभान अल्लाह। सोच रहे हैं तो फिर खामोश रहिए। शायर कहता है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिसके लिए खुद काबा झुके है, सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिसके लिए खुद काबा झुके, सोच मोहम्मद कैसे है। और रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है, उसके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिसके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे है। और जब जब चाहा चांद से खेला, जब जब चाहा तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पूरे मजमे में अगर इस शेर को कोई समझा है तो ये अंकल साहब समझे हैं, तभी तो आकर के नवाज रहे प्यारे। लोग समझ रहे थे, बच्ची पढ़ रही थी तो तब लोग आकर के नवाज रहे थे। इतने देर से मेरे अशार को कोई नहीं समझ पाया, आप समझ पाए हैं तो मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा करके कहें या रसूल अल्लाह। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिसके लिए खुद काबा झुके है, सोच मोहम्मद कैसे है। जब जब चाहा चांद से खेला, जब जब चाहा तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे है। ये 3 अशार 6 मिसरे आपके लिए थे, आने वाले मिसरे अहले स्टेज के लिए। शायर कहता है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिसके लिए खुद काबा झुके है, सोच मोहम्मद कैसे है। जब जब चाहा चांद से खेला, जब जब चाहा तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे है। और रब ने तो महबूब कहा है, रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है, उसके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे है। और ये शेर सुने, सुभान अल्लाह बोले कि जिसके सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। और ये शेर अहले स्टेज के लिए कि मर्ज़ी रब से सब नबियों का मस्जिद अक़सा था क़िबला। कहिए ना सुभान अल्लाह, कि मर्ज़ी रब से सब नबियों का मस्जिद अक़सा था क़िबला। सोच से जिसके किबला बदले, सोच मोहम्मद कैसे है। सोच से जिसके किबला बदले, सोच मोहम्मद कैसे है। मर्ज़ी रब से सब नबियों का मस्जिद अक़सा था किबला। सोच से जिसके किबला बदले, सोच मोहम्मद। है माशाअल्लाह, बड़ी मेहनतें की। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें और रहमतें अता फरमाए। हजरत ने फरमाया कि हर थोड़ी देर बाद आप 2-3 शेर के लिए आइए, लिहाजा मैं हर थोड़ी देर के बाद आता ही रहूंगा, आप समाअत करते रहेंगे। आइए मोहब्बत के साथ नात पाक के 2-3 शेर समाअत कर लें, उसके बाद फिर आप प्रोग्राम को समाअत करते रहेंगे जिस अंदाज से समाअत कर रहे हैं। हंसी उजाले हैं, देख रहे हैं उजाले ही उजाले हैं। इधर कुमकुमे हैं, इधर इल्म की रोशनी है, इधर हजरत है, उधर आप हैं। माशाअल्लाह सबकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हंसी उजाले हैं। ऑपरेटर साहब आप
بہت سندر بجا رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا بجا رہے ہیں، اسی طرح بجا دیجئے. ہر طرف یہ ہنسی اجالے ہیں، اجالے ہیں، ہر طرف یہ ہنسی اجالے ہیں، ہر طرف یہ بات ہے کہ آپ ایک چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. حضرت علامہ مولانا الحاج حاجی علی حسن رضا صاحب قبلہ چتربندی مدد اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز حضرت سے آپ خطاب سماعت کریں گے. جو میرے حضرت استاد بھی ہیں ان کی دعائیں لے رہا ہوں اور شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کر لیں. میرے ہر طرف یہ ہنسی اجالے ہیں، سرکار آنے والے ہیں. بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ کر لیں. چھوڑ دو کہ نام پرے کشتی، نام پرے کشتی، پرے کشتی، چھوڑ دو کہ نام پرے کشتی، نام پرے کشتی، سرکار آنے والے ہیں. 3 شعر پڑھنے کا حکم ہوا ہے. ایک شعر اور ملاحظہ کر لیں. کل تعظیم میں جتنے جتنے یار کر لو تعظیم جتنے یار کر لو
کلمہ سب پڑھیں گے حضور کا کلمہ سب پڑھیں گے نچھاور کیجیے اور جھوم جھوم کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و سفینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتا سکتی ہوں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑوں گی. بتا سکتی ہوں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑوں گی. بیٹیاں ہوں مسلمانوں کی کبھی پردہ نہ چھوڑوں گی. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. محترم حضرات اور ہماری پردہ نظیمہ اور بہنوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھی جس کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنے بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورت کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر رکھا دیں. یعنی کلام اللہ شریف میں اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے. قرآن پاک کی دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کہ عورتوں اپنے اوڑھنیوں کو سینوں میں ڈال لیا کرے. اور اس آیت سے بھی پردہ کا جانب اشارہ ہے. سبحان اللہ. بولیے بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ بولتے رہے. مگر میری پیاری ماں بہنوں، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی، بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلموں سے تک کی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے بھر پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے گاہ سے نکال دیا. سبحان اللہ. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کی گیت گائی جاتی رہی. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں کو مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی دنگے بجنے لگے. مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاکاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے اور مسلمان عورتوں کو اس کے گھر کی چار دیواری سے نکال کر سرے عام پر وقت میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اسے سمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردہ کے مخالف لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے. ان کی بس ایک ہی سزا تھی کہ پردہ کے گریبانوں اور چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورتوں کو بے لگا بے حیا چھوڑ دیا جائے. وہ جو چاہے گل کھلائے. چنانچہ خواہشات ان پتھروں کی آگ میں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا دیا. مسلم عورتوں نے بھی پردہ کی عجیب نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا دینا شروع کر دیا. پھر نہ پوچھیے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبت اور عذاب کا سامنا ہوا. بدکاری اور جناکاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں، دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. ایک بار باری کپڑے پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو سرور کائنات نے نظر پھیری اور ارشاد فرمایا اسماء جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے. اس حدیث شریف میں
साफ पता चलता है कि बारीक कपड़े पहनना पर्दा के खिलाफ है। बेशक सुभान अल्लाह। इंसानों के चेहरे पर खूबसूरती से जुड़ी दो आंखें नफ्स की सबसे बड़ी चोर है। दिलो दिमाग और तमाम अज़ीज़ात की जड़ में यही दो आंखें हैं। दिलो जज्बात और कल्बी एहसासात की तर्जमा, इश्क में मोहब्बत आहत से पामान कमाने की जिम्मेदारी भी यही दो आंखें हैं। फित्ना फसाद की इब्तिदा आमतौर पर उन्हीं से होती है, इसलिए रब्बी जुल जलाल ने ना सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी निशान नीचे रखने का हुक्म दिया है, जैसे कि कुरान पाक में आया है, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिम। एक बार का किस्सा है। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरवर कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी कि अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो एक नामीना साहबी थे वो तशरीफ लाए। आपने फरमाया उनसे पर्दा करो। सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया, क्या वो नाबीना नहीं है? वो तो ना मुझे देख सकता है और ना पहचान सकता है। नबी अकरम फरमाते हैं, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम उन्हें नहीं देखती हो? मोहतरम हजरात, आज हमारी माओ बहनों को चाहिए कि अपने गिरेबानों में झांक कर देखे, पर्दा पाबंद ना करके अल्लाह उनके रसूल को राजी कर रही है, अपनी आकीबत को खराब या इस्लामी तालीमात को पामाल कर रही है। फक्र मौजूदात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात क़यामत के दिन तक आने वाली मुसलमानों की माएँ हैं, उनको भी पर्दा का हुक्म था। जब उनसे पर्दा नहीं खत्म किया गया तो आज हमारे लिए मौजूद कैसे हो सकती है कि बेपर्दे रहकर गली को जो जहाँ में जाए जाए। इस्लाम के पास औरतों की जिम्मेदारियां भी हमारे सुपुर्द है कि बेहयाई बेगैरती की गुरूर में फतने ना दे और यहाँ के तो नंगीपन को मुआशरा दूर रखे, इस्लामी मुआशरा और इस्लामी कवानीन सिखाए और शरीयत मुतहहरा के साथ में ढलने के तरीके बताए। अगर आज हम उनको गुनाहों से गुनाहों की दलदल में फंसने दिया तो कल हम क़यामत के दिन में खुदा की रज़्क़ से बच नहीं सकेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदाए वहदहुल शरीफ से दुआ कीजिए कि वो हमें इस्लामी अहकाम और इस्लामी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मुआशरा को इस्लामी मुआशरा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीन जाने प्यारे, जब हम लोग मदरसे में पढ़ते थे ना, तब 6 महीने में 3 महीने में एक मरतबा मौका मिलता था तकरीर करने का, 5 मिनट 10 मिनट, इसमें भी बोलते थे, कभी नहीं बोलते थे। लेकिन यहाँ बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह जब बोल रही है तो बोल रही है, कहिए ना सुभान अल्लाह और मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह। मैं तो रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करूं, मौला इन बच्चियों मुकालमा के लिए मोहम्मद सैफ इब्न मोहम्मद शमीम मीर गयास चक, मोहम्मद एहसान इब्न मोहम्मद मंजूर आलम अयातुल्लाह मीर गयास चक, उनसे गुजारिश करूं कि दोनों शहजादे माइक पर तशरीफ लाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एहसान भाई, आप खैरियत से हैं? जी साहब भाई, मैं बखैर हूँ। और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आपकी पढ़ाई किस मदरसे में चल रही है? मेरी पढ़ाई मदरसा बारिश रहमत मिर्गियास चक में चल रही है। आप मदरसे में क्या पढ़ते हैं? मैं मदरसा में कुरान मजीद, उर्दू दिनियात वगैरह पढ़ रहा हूँ। एहसान भाई, क्या मैं आपसे तालीमी मामले में कुछ सवालात कर सकता हूँ? जी जी साहब भाई, आप मुझसे सवालात कर सकते हैं। एहसान भाई, जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद मखरज के साथ पढ़ने का तरीका तो आपको मालूम ही होगा। जी साहब भाई, मैं कुरान मजीद मखरज के साथ तो पढ़ता हूँ। तो बताइए, हुरूफ़े कमरी कितने हैं और वे कौन कौन से हैं? हुरूफ़े कमरी 14 है। वा जीम हा खा ऐन वैन फा काफ काफ मीम वाव हा हमजा या। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान भाई, क्या आप वल कमरी का हिज्जा लगा सकते हैं? जी साहब भाई, मैं वल कमरी का हिज्जा लगा सकता हूँ। आप सुने, वालम जबर वल काफ जबर का वल काम मिम जबर मा वल कमा राजरी वल कमरी। एहसान भाई, वल कमरी में वो अल्लाम के बीच में अलिफ क्यों नहीं पढ़ा गया? साहब भाई, अलिफ लाम अगर उल्फे कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। जैसे अलिफ खड़ा जबर, जैसे वस्समसी, सुभान अल्लाह, वल कमरी, वल यतामा, वल अक़रबीना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
एहसान भाई जस्समसु कानन नासु इसमें भी अलिफ लाम है, लेकिन क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है अलिफ लाम? सैफ भाई अलिफ लाम अगर उर्फे शमसी के शुरू में हो तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि उसके बाद वाले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाएगा। जैसे वस्समसी वल अक़रबीना वज़्ज़ाकिरीना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एहसान भाई हुरूफे शमसी कितने हैं और वे कौन कौन से हैं? उर्फे शमसी 14 है। बा जीम हा खा ता सा जीम दाल जाल रा जा सीन सीन साद जा ता जा लाम नून। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खरा जबर क्या अलिफ के बराबर टान कर पढ़ा जाता है? खड़ा जबर एक अलिफ के बराबर टान कर पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर वा। एहसान भाई मैं मखरज के ताल्लुक से हटकर आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, आप सवालात कर सकते हैं। एहसान भाई जब आप जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं तो जुमा की नमाज की नियत किस तरह करते हैं? सैफ भाई जुमा की नमाज की नियत किस तरह करते हैं? नियत की मैंने 2 रकात जुमे की नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के इस इमाम के पीछे मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एहसान भाई क्या आप मुझे 10 क्रिकेटर का नाम बता सकते हैं? सैफ भाई मुझे 10 क्रिकेटर का नाम तो याद नहीं, अगर आप मुझसे 10 नबियों के नाम पूछे या 10 सहाबियों के नाम पूछे या 10 बच्चों के नाम पूछे तो मैं बता सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे मज़हब इस्लाम। अच्छा तो एहसान भाई 10 सहाबियों के नाम बताइए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबूजर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुआज़ रजी अल्लाह ताला अन्हु। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एहसान भाई आपकी सोच तो बहुत अच्छी है जो आपने नबियों के नाम, सहाबियों के नाम और फरिश्तों के नाम याद किया। इस नाम को याद करने का कोई ना कोई तो आपका मकसद होगा। सैफ भाई मकसद तो यह है कि घर में या मोहल्ले में किसी बच्चे का नाम रखने का जरूरत पड़ जाए तो इन बरकत वाला नामों में से कोई एक नाम रख दिया जाए। माशाअल्लाह। एहसान भाई आपने मेरे तमाम सवालों का बहुत ही अच्छा जवाब दिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। सैफ भाई मैं भी आपसे मखरज के ही ताल्लुक से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। जी जी एहसान भाई आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताइए उर्फे इक्फा कितने हैं और उसे पढ़ने का तरीका क्या है? उर्फे इक्फा 15 हैं। ता सा जीम दाल जाल जा सीन सीन स्वाद जा ता जा फा काफ काफ। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफे इक्फा आए तो नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। जैसे औ मुंजिरु किरामों कातिबीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सैफ भाई उर्फे कलकला कितने हैं और उसे पढ़ने का तरीका क्या है? हुरूफे कलकला 5 है। काफ ता बा जीम दाल। जब उस पर जजम हो तो उनके मखरज चक्कर खाकर अलग हो जाते हैं और टूटती हुई आवाज सुनाई देती है। जैसे लक़द फ़क़द। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सैफ भाई उर्फे हल्की कितने हैं और कौन कौन से? हुरूफे हल्की 6 हैं। शुरू हल्क से हमजा हा, दरमियान हल्क से क़ैन हा और आखिर हल्क से ग़ैन खा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सैफ भाई जबर जेर पेश वाला हर्फ को कैसे पढ़ा जाता है और उसे पढ़ने का तरीका क्या है? एहसान भाई जबर जेर पेश वाले हर्फ को जल्दी पढ़ेंगे। कुरान मजीद में जिस हर्फ पर जबर जेर पेश हो उस हर्फ को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जैसे दरसा, इबिली, कुतिला, दखला वगैरह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सैफ भाई मैं भी आपसे मखरज के ताल्लुक से कुछ हटकर सवालात करना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं एहसान भाई मुझे कोई एतराज नहीं, आप सवालात करें।
اچھا تو بتائیے میت کو مٹی دیتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے اور کیا مٹھی مٹی دی جاتی ہے؟ میت کو 3 مٹھی مٹی دی جاتی ہے. پہلی مرتبہ جب مٹی دے تو یہ دعا پڑھے منہا خلقناکم. دوسری مرتبہ جب مٹی دے تو یہ دعا پڑھے وفیہا نعیدکم. تیسری مرتبہ جب مٹی دے تو یہ دعا پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب بھائی انگریزی مہینے کا نام تو آپ کو یاد ہی ہوگا. جی احسان بھائی مجھے انگریزی مہینے کا نام بھی یاد ہے, ساتھ ہی ساتھ عربی مہینے کا نام بھی یاد ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا تو عربی مہینے کا نام بتائیے. عربی مہینے کے نام یہ ہیں محرم الحرام, صفر المظفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, شوال المکرم, ذی القعدہ, ذی الحجہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. صاحب بھائی جنازے کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی احسان بھائی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہو کر نیت کرے. جی احسان بھائی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہو کر نیت کرے نویت ان اؤدی للہ تعالی 4 تکبیرات الصلاۃ الجنازہ السلام للہ تعالی والصلاۃ للرسول والدعاء لهذا المیت اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جهة الکعبۃ الشریفۃ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ اکبر. اللهم اغفر لحينا وميتين وشاهدين وغائبين وصغيرين وكبيرين وذكرين وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. صاحب بھائی یہ تو اپنے بڑی میت کی جنازے کی نماز پڑھی. نوالغ بچہ یعنی لڑکا کی جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ نابالغ لڑکے کے جنازے کی نماز میں تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. صاحب بھائی نوالغ لڑکی کی نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھیں گے؟ نابالغ لڑکی کی جنازے کی نماز میں تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. صاحب بھائی تمام ولیوں کے سردار یعنی پیروں کے پیر کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال کیا احسان بھائی آپ نے. تمام ولیوں کے سردار یعنی پیروں کے پیر انہی کو کہتے ہیں جن کا آج عرس منایا جا رہا ہے, جن کی مناسبت سے ہر سال مدرسہ وارث رحمت مرگیاز چک میں یہ محفل رکھی جاتی ہے, جن کا نام اسم گرامی شیخ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. صاحب بھائی آپ نے میرے تمام سوالوں کا بہت اچھا جواب دیا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو علمی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ عائشہ پروین بنت محمد اصغر میر غیاث چک, علیشہ پروین بنت راجو میر غیاث چک سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیشہ بہن کیا آپ خیریت سے ہیں؟ جی ہاں عائشہ بہن میں خیریت سے ہوں. علیشہ بہن آپ کس مدرسے میں پڑھائی کر رہی ہیں؟ میں مدرسہ وارث رحمت مرگیاز چک منگیر میں پڑھائی کر رہی ہوں. کیا میں آپ سے دینی تعلق سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ جی ہاں آپ مجھ سے سوالات کر سکتی ہیں. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سے پہلا کلمہ طیب یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا. دوسرا
علیشہ بہن، کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کیا آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں ایسا بہن، ایسا نہیں ہے، بلکہ کلمہ کا معنی سمجھ کر دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، اسی کو ایمان لانا کہتے ہیں۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مسلمان ہونے کے تعلق سے آپ نے بہت اچھی وضاحت کی علیشہ بہن۔ علیشہ بہن، قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں، کیا آپ جانتی ہیں؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ تو بتائیے۔ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار سب مر جائیں گے، تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، ہر شے ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، قیامت کے دن کے تعلق سے آپ نے بہت اچھا جواب دی علیشہ بہن۔ علیشہ بہن، آپ نماز پڑھتی ہیں؟ جی ہاں، میں نماز پڑھتی ہوں۔ تو وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، وہ آپ کو یاد ہی ہوگا۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو سنائیے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونکفرک ونکلؤ ونترک من یکفرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسأل ونعبد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ علیشہ بہن، ازواج محترات یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، کیا آپ کو ان کے نام یاد ہے؟ جی ہاں، مجھے حضور کی تمام بیویاں کے نام یاد ہے اور میں بول رہی ہوں، آپ غور فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت حجیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کیا ایسا بہن میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ جی جی بالکل، آپ بھی مجھ سے کچھ سوالات کر سکتی ہیں۔ کیا آپ مجھے میت کو نہلانے اور کفنانے کا طریقہ بتا سکتی ہیں؟ جی میں بتا سکتی ہوں۔ تو بتائیے۔ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت پر میت کو لٹانے کا ارادہ ہو تو اسے 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے لے، یعنی جس چیز پر وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کی اینٹ پھرائے، پھر اس پر میت کو لٹا کر ناک سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دے، پھر نہلانے والے اپنے ہاتھ میں کسی کپڑے کو لپیٹ کر پہلے میت کو استنجا کرائے، پھر نماز کی طرح وضو کرائے، یعنی منہ پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے، مگر میت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرانا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی پریڑی بھگو کر مسوڑوں، دانتوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دے، پھر سر اور داڑھی کے بال قطب الخیروں سے دھوئے، یہ نہ ہو تو پاک صابن یا سادہ پانی کافی ہے۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کفنانے کا طریقہ بتائیے۔ میت کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نہلانے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ سے پوچھ لے تاکہ کفن تر نہ ہو، اور کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے کر پھر کفن یوں بچھائے کہ پہلے بڑی چادر پھر ازار تحمل، پھر اس پر میت کو لٹائے اور کفنی پہنائے، اور سر کے بال اور تمام بدن پر کر کے سیدھا کھڑا ہونا، 7واں دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا، 8واں پہلا قاعدہ کرنا، 9واں پہلے قاعدے میں احتیاط کے بعد کچھ نہ پڑھنا، 10واں ہر قاعدے میں احتیاط پڑھنا، 11واں لفظ السلام آخر میں 2 بار کہنا، سبحان اللہ، 12واں ظہر پہ اثر میں قرات آہستہ آہستہ کرنا، 13واں امام کے لیے، مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعت اور فجر و جمعہ و عیدین کی سب رکعت میں بلند آواز سے قرات کرنا، 14واں وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ مجھے کوئی سورہ تلاوت کر کے سنا سکتی ہیں؟ جی میں سنا سکتی ہوں۔ تو سنائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون
الذين سبحان वाह اللہ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आपने बहुत ही उम्दा आवाज में और मखरज के साथ सूरत तिलावत करके मुझे सुनाई। क्या आपको आयतुल कुर्सी भी याद है? जी मुझे आयतुल कुर्सी भी याद है। तो सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان वाह اللہ माशाअल्लाह ماشاء सुभान اللہ अल्लाह। अच्छा आयशा बहन, अब मैं चलती हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो वो भागने वाले हैं या किसी को मार कर भागने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बस पीछे वाले लोग कुर्सी छोड़ें और आगे कुर्सियां खाली हैं चले आए, क्योंकि